مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حمد و ثنا، تعریفات و کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں امام المرسلین، خاتم النبیین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے اور باقی احکامات کے ساتھ ساتھ مرض اور موت کے متعلقہ احکامات بھی کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کا پہلا خطبہ احکام الجنائز کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا ہے تمہیداً، جس میں آپ نے اللہ کی توفیق اور فضل سے یہ سماعت فرمایا کہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور اس زندگی کو غنیمت بھی جاننا چاہیے، لیکن جب بیماری آ جائے تو پھر اس میں بھی اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور بیماری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر بیمار پرسی کرنے کے حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کے پاس بیمار پرسی کرتے ہوئے اس کو دعا دینا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ایک نقطہ یہ ذکر کریں گے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے ذمے کیا کیا فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لازمی نہیں انسان کی جو موت ہے اس سے پہلے بیماری ہی آئے، اسی لیے ہر وقت انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم فرما بردار ہو۔ تو موت کب آئے گی یہ تو کسی کو نہیں پتہ، موت کا وقت یا اس کا تعین جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے آثار آ جاتے ہیں کسی پر کہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ شدید ہو، آثار نظر آ جاتے ہیں، قرائن سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اچانک حادثاتی طور پر موت کا شکار ہو جاتے ہیں، حادثہ نہ بھی ہو، اچانک ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے کہ حرکت قلب بند ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وقت مقرر آیا تو موت آ جاتی ہے۔ لیکن جسے کچھ مہلت مل جائے، مریض ہو، بیماری آ جائے، تو اسے اللہ کے قضاء اور قدر کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ بیماری کو آپ نے گزشتہ جمعے میں بھی سماعت فرمایا، برا نہیں کہنا چاہیے، اس کو گالی نہیں دینی، اس کو برا نہیں کہنا، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2999 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کو اعزاز حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کیونکہ اس کے ہر معاملے کے اندر بہتری ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشحالی اور نعمت میسر آتی ہے وہ شکر کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو گویا اگر بیماری آ گئی تو اللہ کی قضاء و قدر کے اوپر بندہ راضی ہو کے جب صبر کر لیتا ہے تو یہ بیماری اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے، اس کی سیئات کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اچھی امید رکھے، حسن ظن جو ہے اس کا جو گمان ہے وہ اللہ کے اوپر اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں تو زندگی بڑی سیاکاریوں میں گزاری ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے قبر بھی جگہ دے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے الفاظ بولتے ہیں جب وہ صاحب فراش ہو جائیں کہ میری تو زندگی ایسے گزری ہے، پتہ نہیں قبر بھی جگہ دے گی کہ نہیں۔ یا اس وقت بھی کچھ لوگ وصیت کرتے ہوئے یا مالداری کے ناپ تول کے اندر
ظلم کا ارتکاب کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں آگے دیکھ لیں گے جو ہوگی. عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو اس وقت انسان کو پہلے تو اللہ کے اوپر غالب جو اس کا ہو وہ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2877 ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے یہ حدیث میں نے سنی. آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی. لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، کہ تم میں سے جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہو تو اسے اپنے رب کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر پوری امید ہو کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ مجھے معاف کریں گے، وہ غفور رحیم ذات ہے، میرے سیاکاریاں جو ہے اللہ دھو ڈالیں گے، معافی بھی مانگے اور اللہ سے اپنی معافی کی امید بھی رکھے، اور اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ اس کو اللہ اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ گمان ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. معنی یہ ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جو بھی خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. تو اس لیے جب بندہ صاحب فراش ہو، مرض الموت کے اندر مبتلا ہو یا نہ بھی ہو، اسے اپنے رب کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ اچھائی کریں گے، خیر کریں گے. اور 2 کیفیات اس کے دل کے اندر برابر ہونی چاہیے، اور اس میں جو حسن ظن ہے اس کا پہلو غالب ہونا چاہیے. 2 کیفیات کون سی؟ ایک خوف اور ایک امید. کیونکہ مرتے وقت اللہ کا خوف اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اور مرتے وقت اللہ پر پر امید ہونا اور اس کی رحمت کا امیدوار بننا یہ رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس کے، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 983 ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4261 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس داخل ہوئے اور وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے، کیسا محسوس کر رہا ہے، کیا حالت ہے تیری، کس طرح اپنے آپ کو پا رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پہ بڑا پر امید ہوں، ارجو اللہ، میں اللہ پر امید رکھتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے انی اخاف ذنوبی، اللہ کے ابھی میں اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں، مجھے اپنے گناہ جو کر چکا ہوں ان کا خدشہ خطرہ بھی ہے، لیکن مجھے اپنے رب پہ امید بھی ہے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی هذا الموطن الا اعطاہ اللہ، جو بھی بندہ اس موقع پر اس کیفیت میں جس کے دل کے اندر یہ 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کون کون سی 2 چیزیں؟ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر امید، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کا خوف، گناہوں سے ڈرنا. الا اعطاہ اللہ ما یرجو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ امید رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. وآمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے یہ خوف محسوس کرتا ہے اللہ اس سے امن عطا فرما دیتا ہے. یعنی جب انسان زندگی موت کی کشمکش میں ہو، اسے اپنے رب پہ رحمت کی امیدیں بھی ہوں اور اللہ سے ڈر بھی ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس موقع پر خوف اور امید دونوں کا ایک دل میں جمع ہو جانا اللہ خوف جو ہے وہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا، یعنی گناہوں کا مواخذہ نہیں کرے گا، اور جو اس کی امید ہوگی اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہوئے 2 کیفیات مریض کے دل کے اندر ہونی چاہیے. اگر میں چلا گیا آج کل جب بھی
یہ بیماری میری موت کا سبب بن گئی تو اسے اللہ پر امید ہونا چاہیے، اللہ میرے ساتھ بہتری کریں گے، اور جو گناہ ہو گئے ان کا خوف رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر ایک انسان کو اتنی سخت تکلیف ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا، تو پھر موت کی تمنا کرنی جائز نہیں ہے۔ بعض ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ اس سے میری جان چھوٹے، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، انتہائی تکلیف میں ہوں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی بھی تکلیف کی شدت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 332 میں صحیح سند کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، لا تمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو، فإن حول المطلع شدید، کیونکہ جو مرنے کے بعد کے حالات ہیں وہ زیادہ شدید ہیں۔ ایک انسان زندہ ہے چاہے جتنی مرضی تکلیف کے اندر ہو، جو سکرات الموت یا اس کے بعد کے جو ہولناکی ہے وہ زیادہ سخت ہے، یہ کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ، اور سعادت بندی اور خوش نصیبی، خوش بختی کی یہ علامت ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ الانابہ، کہ بندے کی زندگی طویل ہو، اللہ اسے اور زندگی دے اور مہلت دے، زندگی طویل ہو جائے، اور اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی یہ انابت جو ہے اس کی مہلت دے دے، یہ عطا فرما دے کسی کو اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہو اور اس پر اس کی زندگی بھی لمبی ہو، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ زندگی کے ایام زیادہ ہو اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس میں زیادہ سعادت مندی ہے۔ لیکن رجوع کرنے والا ہو، گناہ جمع کرنے والا نہیں، وہ تو وبال بن جائے گی وہ عمر، وہ زندگی اس کے لیے۔ تو موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3564 ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ انسان اگر تکلیف ہے تو اور یہ نہ کہ اللہ مجھے صبر دے، بلکہ اس تکلیف سے اللہ کی عافیت مانگے تاکہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں کہہ رہا تھا اللہم ان کان قد اجلی قد حضر، اے اللہ اگر میری اجل جو ہے موت اگر یہ حاضر ہو گئی ہے، یعنی اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے، مولا کریم مجھے پھر آرام پہنچا، فارحنی، یعنی مجھے موت دے دے، اس تکلیف سے آرام پہنچا، اور اگر ابھی میری زندگی باقی ہے تو اللہ پھر مجھے جو ہے نا اس سے عافیت دے۔ وَإِن كَانَ بَلَاءً، اور اللہ اگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، فَصَبِّرْنِي، اللہ مجھ کو صبر عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے دوبارہ انہی الفاظ کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے پاؤں سے چوکا مارا اور فرمایا ایسے نہ کہو، اور پھر دعا کی اللہم اشفہ یا اللہم عافہ، راوی کو شک ہے، اللہ صبر کی دعا نہیں، آپ نے کہنا ہے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ اس کو شفا دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو عافیت عطا فرما۔ اب راوی کو شک ہے کہ لفظ عافیت استعمال کیا یا لفظ شفا استعمال کیا، یہ امانت داری تھی ان کی۔ آج 1400 سال گزر گئے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس کے شک والی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عافیت فرمایا یا شفا فرمایا، یہ امانت داری کے ساتھ من وعن دین ہم تک پہنچا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میری اللہ نے تکلیف ہی ختم کر دی، اللہ کے رسول کی دعا تھی۔ تو یہاں پر یہ جو بات ہے، ایک اور حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ نہ مانگو اللہ مجھے جو تکلیف دینی ہے دنیا میں ہی دے لے، کیونکہ اگر اللہ نے عذاب دیا تو تم برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔ رب سے مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی اچھائی عطا فرما۔ تو لیکن اگر تکلیف شدت اختیار کر جائے، ایک مریض کو مرض کی اتنی شدت اور تکلیف ہو جو اس سے برداشت نہ ہوتی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔
اگر بہت ہی ضروری ہو، بہت ہی زیادہ تکلیف ہو تو پھر دعا کرنی ہے، تو پھر کیا دعا کرنی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5671 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے، من ضر اصابہ، کوئی بھی تکلیف جو اس کو پہنچتی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ضروری کہنا ہے، دعا کرنی ہے ضروری، تو کیا دعا کرو؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر، موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اگر ضروری ہی تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا کرنی ہے تو شرط کے ساتھ کرنی ہے، اللہ مجھے اس وقت فوت فرما جب موت میرے حق میں بہتر ہو، اور میرے حق میں جب تک زندگی بہتر ہے اللہ مجھے زندہ رکھ، زندگی عطا فرما۔ موت کی تمنا کہ بھی مجھے موت آ جائے یہ تو ممنوع ہے، لیکن اچھی موت کی تمنا یہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ابھی آ جائے، جب بھی آئے، موت تو آنی ہے نا، جب بھی آئے اچھی آئے تو اس کی تمنا بھی کی جا سکتی ہے، دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1890 ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا، یعنی اللہ جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ یہ ہوتا وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ جب موت آئے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب موت آئے تیرے پیغمبر کے شہر میں، اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی، موت دی بھی تو مصلی رسول کے اوپر دی، باہر تو ادھر ہوا نا، مدینہ رسول کے اندر، شہر رسول کے اندر موت آئی، اور آئی کون سی؟ شہادت کی۔ تو ایک اچھی موت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب بھی موت آئے، یہ نہیں کہ ابھی اللہ مجھے موت دے دے، ابھی مجھے شہادت دے دے، ابھی میں مر جاؤں، ایسا نہیں۔ موت کی تمنا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اگلی چیز ہے جو مریض کے اوپر ضروری ہے، اس کے فرائض میں سے ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اگر بستر مرگ کے اوپر آ گیا ہے تب بھی، اگر بستر مرگ پہ نہیں بھی آیا، یہ کام جو ہے یہ سب کے ساتھ زندگی، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی، کہ وہ کسی کے اس کے ذمے کسی کے بھی حقوق ہوں، چاہے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، چاہے کسی کی نہ حق تلفی کی ہے، چاہے کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم، بہتان کسی کے اوپر باندھا ہے، تو وہ دنیا سے جو ازالہ ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2551 ہے، جس کے اوپر مسلمان بھائی کے حوالے سے کوئی حق ہے، کوئی ظلم ہے، من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، تو وہ آج دنیا کے اندر ادائیگی کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ درہم چلے گا نہ دینار چلے گا۔ یعنی آپ نے کسی کی زمین ہتھیائی ہوئی ہے، آج دنیا میں واپس کر دے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے دنیا میں واپس کر دے، پھر ایسا دن نہ آ جائے وہاں آپ مال دینا چاہیں، مال سے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، درہم و دینار نہیں چلے گا، پھر آپ کی نیکیاں جو ہے اسے دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئی اس کی برائیاں جو ہیں وہ آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2551، جو پہلی حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں 6534 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول لا درہم لہ ولا متاع، جس کے بعد درہم و دینار اور سامان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوئی، جو قیامت والے دن آئے گا نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، روزے رکھے ہوئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتا ہوا ہوگا، یعنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیکی ان لوگوں میں تقسیم فرما دے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور وہ لوگ باقی ہیں جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے مریض کے لیے ضروری ہے، خاص کر جو بستر مرگ پر ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھے کہ میرے ذمے کس کس کے حقوق ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، نہیں کی۔ اگلی چیز ہے جو اس کے فرائض اور ذمہ داری میں سے ہے، وہ ہے وصیت۔ وصیت، کسی کا قرض دینا ہے، اپنے پاس وصیت تحریر کر لے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ کفارات ہیں، کسی وجہ پہ کفارہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے وہ بھی لکھ دیں، فدیہ وغیرہ پڑ رہا ہے وہ بھی لکھ دیں، مقروض ہے قرض لکھ دیں، امانتیں سپرد کرنی ہیں ان کی فہرست لکھ دیں۔ الغرض جو بھی مال دولت کے حوالے سے یا کسی دوسرے حوالے سے وصیت کرنی ہے وہ اپنے پاس وصیت کر لیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر ضروری ہے وصیت کرنا جب کسی پر موت حاضر ہو جاؤ۔ وہ موت آ جائے پھر تو وصیت نہیں نہ کر سکتا، موت سے پہلے پہلے قرائن ایسے آ جائیں کہ اب میری زندگی زیادہ دن نہیں چل سکتی، تو وہ اپنے پاس وصیت تحریر کر لے، لکھ لے، یہ اس پر ضروری ہے اقربین کے لیے، اور یہاں پر والدین کا بھی ذکر ہے، والدین کے لیے یہ حق ہے متقین پر۔ تو اس کی میں وضاحت تھوڑا آگے چل کے کروں گا، والدین کا ذکر اس آیت کے اندر کیوں ہے۔ وصیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 627 نمبر، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2738 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1627 ہے، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت بلیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کوئی بھی مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت اس نے کرنی ہے، وصیت والا کوئی بھی معاملہ ہے، 2 راتیں بھی اس کا حق نہیں ہے گزارے مگر اپنی وصیت اپنے پاس لکھی ہوئی ہو، یعنی 2 راتیں بھی تاخیر نہ کرے بلکہ اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھ دے۔ اگر وہ زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، موت کے قرائن آ چکے ہیں، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس تحریر نہیں ہے، لکھائی نہیں۔ اب اس حدیث پر عمل صحابہ نے کیسے کیا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 627۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک میں نے سنی ہے، ایک رات بھی میں نے نہیں گزرنے دی، وصیت لکھ لی، ایک رات بھی نہیں گزرنے دی، میں نے وصیت کو تحریر کر لیا۔ یہ صحابہ کا عمل ہے، اور حالانکہ مرض الموت کے اندر مبتلا بھی نہیں تھے، جو کچھ بھی تھا کہتے میں نے اپنی وصیت تحریر کر لی، ایک رات بھی نہیں گزرنے دی۔ تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی اس حال میں گزارے، مگر اگر کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنی ہے تو وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اس لیے وصیت مشروع ہے۔ ایک وصیت ہے جو واجب ہے، قرض کی ادائیگی کے متعلق وصیت، امانتوں کی سپردگی کے متعلق وصیت، کفارات اور فدیے کے متعلق وصیت۔ ایک ہے مستحب وصیت، مباح ہے، کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جن کا وراثت کے اندر حصہ نہیں ہے اور وہ غریب ہیں، ان کے حق میں آپ وصیت کرتے ہیں۔ ایک وصیت جو ہے وہ ناجائز وصیت ہے، یعنی آپ نے ایسی وصیت کی جو کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی وارث کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اس کے حق میں نقصان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا ایسی گناہ پر مبنی کوئی وصیت ہو، تو ایسی وصیت باطل ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور جس وصیت کے اندر ایسی شق ہوں جن شقوں میں قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہو،
تو ان وصیتوں کو بھی نکال دیا جائے گا، میت کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، خلاف شرع وصیت کے اوپر۔ اور وصیت جو ہے وہ اولاد، والدین اور دیگر جو ورثاء ہیں ان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو حق اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ وصیت کس کے لیے ہے؟ غیر ورثاء کے لیے، جو لوگ وارث نہیں بن رہے ان کے حق میں وصیت مشروع ہے۔ جو وارث بن رہے ہیں مالی حساب سے، عام حالات کی تو وصیت آپ نے ورثاء کو کرے، لیکن مال کے اعتبار سے ان کی وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ حق آیات میراث کے اندر موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2713 ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، لہذا فلا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وارث کے لیے جب وصیت نہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں جو ذکر آیا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر کسی نے خیر یعنی مال چھوڑا ہے تو اس پر وصیت ضروری ہے، کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین، قرابت داروں کے لیے اور والدین کے لیے۔ تو یہ تو والدین تو وارث بنتے ہیں، اگر اولاد ہو تو ماں باپ کا چھٹا حصہ بنتا ہے، اولاد نہ ہو تو بھی ماں باپ دونوں کا حصہ بنتا ہے، باپ بطور اسبہ سارا مال لیتا ہے، ماں کا ثلث ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اس آیت کے علم نے دو جواب دیے۔ پہلی بات کہ آیت میراث کے ساتھ اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اس آیت میں جو والدین کا ذکر ہے اسے منسوخ کر دیا گیا، آیات میراث کے اندر اللہ نے حقوق حق والوں کے ادا کر دی، یوصیکم اللہ، یہ اللہ کی وصیت آ گئی۔ اور دوسرا جواب، آیت اگر محکم بھی ہے، اپنا حکم ثابت کرتی ہے، تو اس سے مراد کون سے والدین ہیں؟ ایک انسان، اس کے والدین غلام ہیں، اب آزاد آدمی کے وارث غلام تو نہیں نہ بنتے، تو وہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر کے جائے، بلکہ یہ ضروری وصیت کہ والدین کے حق میں، کیونکہ وراثت نہیں ملے گی، وہ تو غلام ہے، آزاد کا غلام وارث نہیں بنتا۔ ایک آدمی کے والدین یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، یا کوئی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو جب مذہب چینج ہو جاتا ہے تو پھر بھی وراثت نہیں ملتی۔ بیٹا کافر ہو تب بھی، اولاد مسلمان نہ ہو، والدین مسلمان ہو تب بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، اور والدین غیر مسلم ہوں، اولاد مسلم ہو تب بھی، یعنی مذہب جب تبدیل ہو جاتا ہے تو وراثت بھی نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے والد کی وراثت نہیں لی تھی، صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اب جس کے والدین یہودی، نصرانی یا کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مسلم نہیں ہے، تو اب وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے، کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، اگر والدین ہیں تو پھر اس نے وراثت، ان کے لیے وراثت کا حصہ نہیں ہے تو وصیت کر جانی۔ اور تیسری چیز، ایک آدمی کا دادا اور نانا، نانی، دادی زندہ ہے اور غربت کے اندر ہیں، پرسان حال، کوئی نہیں، باپ کے ہوتے ہوئے دادے کو تو وراثت نہیں نہ ملے گی، ماں کے ہوتے ہوئے نانے کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ان کے حق میں وصیت، یہ اس کے والدین کے اندر آتے ہیں، ان کے حق میں وصیت کی بات ہو رہی۔ دور والے یعنی دادا پردادا اوپر تک کوئی زندہ ہے، قریب والے والدین کے ہوتے ہوئے ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کو بطور وصیت کر سکتا ہے۔ اولاد میں بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے پیچھے، دوسرا بیٹا زندہ ہے، اب وہ پوتے کو شریعت نے وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ پاکستانی قانون کے اندر ہے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ بغاوت ہے۔ اس کے لیے اب دادا وصیت کرے گا کہ اس کو اتنا دے دو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں عقل کی کمی کی اور علم کی کمی کی بنیاد پر کہ یہاں شریعت کے حکم کو وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور انگریز کا جو قانون ہے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، دیکھو جی یتیم ہے نا بیچارہ، اب اس کا پورا حصہ نہیں، اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ جو بیٹا ہوتا ہے، ایک بیٹا ہے، دو ہے، تین، چار ہے، وہ بطور عصبہ مال لیتے ہیں، مطلب بیوی کا حصہ نکال دیا، ماں باپ کا نکال دیا، باقیوں کا نکال کے
یہ بطور عصبہ جو آخر میں بچتا ہے وہ برابر میں تقسیم کرتے ہیں اور بچی کو اس کا نصف ملتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایک یتیم ہے، دادا جب سمجھتا ہے تو مال میں اس کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے، تو بعض دفعہ وہ حصہ جو زندوں کو مل رہا تھا اس سے وصیت والے کو تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے، اس میں یتیم کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور وصیت کتنے مال تک کرنی جائز ہے؟ تیسرے حصے تک۔ تیسرے حصے سے ثلث سے زیادہ وصیت کرنی جائز ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس کے حالات کے پیش نظر اپنے مال کے تہائی تک، ثلث تک وہ کسی بھی مال کی وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ اب 9 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے۔ ممکن ہے بیٹوں کو 2 مل رہا ہو بطور اسبہ، 2.5 مل رہا ہو، تو اس میں یتیم کا فائدہ ہے۔ شریعت نے اگر یتیم پوتے کا وراثت میں حق نہیں رکھا تو شریعت نے ساتھ میں وصیت رکھی ہوئی ہے، اس کی حالات کے پیش نظر اس کو وصیت کر کے جائے دادا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات جو اس آیت کے اندر والدین کا ذکر ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا، دور والے والدین۔ اور پھر وصیت کا یہ کہ ثلث مال تک ہو، ثلث مال سے زیادہ نہ ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2742 ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرا مال ہے تو میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کے 3 حصے وصیت کر جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول پھر آدھا کر جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول پھر 3 حصے وصیت کر جاؤ، تیسرا حصہ یہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا حصہ ثلث، لیکن والثلث کثیر، اور بعض روایات میں الفاظ والثلث کبیر، کہ ثلث بھی زیادہ ہے، ثلث بھی زیادہ ہے، لیکن اجازت ہے 1/3 ثلث تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ثلث سے زیادہ آپ نے مسجد کے لیے وصیت کی ہے، مدرسے کے لیے کی ہے، کسی غیر وارث کے لیے وصیت کی ہے، تو تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، تیسرے حصے تک صرف مال وصیت کے اندر جائے گا، باقی وہ رسا میں تقسیم ہوگا چاہے جتنی بھی وصیت کر جائے، لیکن وصیت کرنی جائز نہیں ہے تیسرے سے زیادہ، تیسرے سے کم کر سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں 1/4 کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تیسرے کی اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا یہ بھی بہت ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے سے بھی کم کرنی چاہیے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ لیکن جب وصیت کرے تو اپنی وصیت کے اندر 2 گواہ جو ہیں، مسلم ہوں تب بھی، عدل کرنے والے غیر مسلم ہوں تب بھی، خاص کر جب سفر میں ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106، 107، 108 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ تم جب سفر کے اندر ہو، موت آ جائے، موت کا وقت قرائن آ جائے تو تم نے وصیت کرنی ہے، وہاں پر تم نے 2 عدل اپنوں میں سے یعنی مسلم یا غیروں میں سے یعنی غیر مسلم، تم نے عدل کرنے والے 2 شخصوں کو کیا کر دینا ہے؟ گواہ بنا دینا۔ اس کے آگے تفصیل بھی ذکر کی قسم کے اعتبار سے، بہرحال وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، ہمارا وقت بھی ہو گیا۔ آخری بات وصیت کے حوالے سے یہ ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ آج میرا گلا خراب ہے تو ویسے بولنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے۔ ہمارے دور کے مطابق، ہمارے دور میں بدعات کی کثرت ہے، علم سے دوری کی بنیاد پر بدعات کی کیا ہے؟ کثرت ہے۔ ہمارے ہاں وصیت میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کے بہت سارے آثار ملتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، صحابہ کے آثار جنہوں نے یہ وصیتیں فرمائی اس دور کے اندر کہ ہر شخص اپنے بارے میں یہ وصیت کر کے جائے کہ جتنے بھی غیر شرعی امور ہیں مرنے کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، یعنی جب میں فوت ہو جاؤں گھر والوں کو خصوصی وصیت کرے کہ کوئی نوحہ نہیں کرے گا، کوئی بینڈ نہیں کرے گا، کوئی اونچی آواز سے چیخو پکار نہیں کرے گا، فطری رونا صرف وہی روئے گا، یہ وصیت کر کے جائے۔ پھر جب میں مر جاؤں جتنے بھی یہ غیر شرعی رسوم و رواج ہیں ہمارے معاشرے کے اندر قائم، یہ کرو وہ کرو فلان کرو چھوارے بانٹو یہ کرو، کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ساتھ ایسا غیر شرعی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تیسری آپ وصیت کر کے جائے جب مجھے دفناؤ مذہب امام احمد بن حنبل ہو، حنبلی مذہب، مذہب شافعی ہو، مذہب حنفی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیں، کتاب و سنت کے دلائل ہوں، چاروں فقہا کا مذہب اور امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا قول،
یہ آپ نے خطبہ سنا تھا، میں نے سب سے یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن اور حدیث سے، امام جعفر صادق سے فقہ جعفری سے، امام احمد بن حنبل سے اور فقہ حنبلی سے، امام ابو حنیفہ سے اور فقہ حنفی سے، امام شافعی سے اور کتب شوافع سے، امام مالک سے اور کتب مالکی سے، فقہ مالکی سے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو پختہ کرنا جائز اور قبر کے اوپر لکھائی کرنا بھی جائز. یہ انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل آئے گی انشاءاللہ ان خطبات میں. تو یہ وصیت کر کے جائے کہ میری قبر کو پختہ نہ کیا جائے، میری قبر کے اوپر میرا نام تحریر نہ کیا جائے، میری قبر کے اوپر اشعار وغیرہ نہ لکھے جائیں. مجھے جب کفن پہنایا جائے میرے اوپر اس طرح کی آیت الکرسی لکھ کر جو چیزیں اوپر ڈالتے ہیں، پاؤں میں بھی ڈالتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں سب کچھ آپ کو پتا ہے، ان کی تفصیل کا ذکر نہیں. قبروں پہ اذان دینا اور پھر ہیلے کرنا اور فلان کرنا اور فلان کرنا، یہ ساری چیزیں جو غیر شرعی ہیں پہلے ان کو سمجھے اور یہاں کے بعد کے خطبے بھی سنیں، انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی آ جائے گی. اور وہ وصیت کر کے جائے کہ میری میت کے ساتھ ایسا غیر شرعی کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.